گیم ایک بار پھر خوش آمدید، اور ہم بات کر رہے ہیں جی اب آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے جو 25 جولائی 2021 کو ہوگا، اور وہاں آج کل بہت گہما گہمی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی گئے کشمیر، اور وہاں انہوں نے جا کر جو خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کا اگلا وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا جیالہ ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور قبل از وقت بھی ہے، لیکن وہاں جس طرح کا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا استقبال ہوا، جس طرح کے لوگ باہر آئے ان کے استقبال کے لیے، اور جس طرح کا جلسہ ان کا کامیاب تھا، جس طرح کی ریلی ان کی کامیاب رہی، اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو خطاب کیا وہاں انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کا اگلا وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا جیالہ ہوگا۔ ایک تو یہ بات ہے کہ وہاں پذیرائی بہت ملی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، اور دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے یقیناً وہاں جا کر جو حالات کو دیکھا، وہاں کے ایٹماسفیئر کو دیکھا کہ یہاں 4 سال میں کچھ کام ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا، تو وہ یقیناً انہوں نے دیکھ لیا کہ جناب یہاں بالکل کام نہیں کر سکے۔ راجہ فاروق حیدر صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہاں پر وہ تقریباً ناکام ہی، کیونکہ وہاں کے لوگ بھی ان سے خوش نہیں ہیں اور وہاں تبدیلی تو آنی ہے۔ اب صرف یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مقابلہ ہوگا بظاہر جو لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی سے ہوگا، اور چونکہ پی ٹی آئی جو اسلام آباد میں برسر اقتدار ہے، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جو پارٹی اسلام آباد میں ہوں زیادہ تر وہ وہاں جیت جاتی، لیکن اس بار بہت ٹف مقابلہ ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت زیادہ متحرک ہو چکی ہے آزاد کشمیر میں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس لیے گئے تھے وہاں، اور جس طرح لوگوں نے استقبال کیا ارسلان، وہ بھی جی زیادہ فقید المثال استقبال کیا جی وہاں پر۔ بالکل، علی نے درست فرمایا ہے۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور اگلا وزیر اعظم آزاد کشمیر کا جیالہ ہی ہوگا، یعنی پیپلز پارٹی کا کارکن ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ اس مہنگائی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ موجودہ حکومت کی کشمیر پالیسی اور رویے پر ہمیشہ تنقید کی ہے۔ کشمیر کی پالیسی پر گزشتہ وزرائے اعظم اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان کی جو پالیسی ہے اس میں نمایاں تفریق ہے، نمایاں فرق واضح ہے۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ان کی طاقت حکومت ہے تو ہماری طاقت پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ حکومت بنانے کے لیے اپنی جماعت اور اپنے لوگوں کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی بنیاد کشمیر کی آزادی کی خاطر رکھی گئی تھی، اور اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ آئندہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم جیالہ ہی ہوگا، جو کہ جس طریقے سے علی نے بھی فرمایا اور میں نے بھی آپ کو بتایا۔ اور آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات 25 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات فواد چودھری کی جانب سے بھی سخت رد عمل سامنے آیا۔ جو ہی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی تو ان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کے 8 امیدوار الیکشن کی دوڑ میں ہیں۔ بلاول بھٹو کی گفتگو سے لگتا ہے کہ ان کو اپنی پارٹی کی پوزیشن کا پتہ ہی نہیں ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی بلاول اور مریم الیکشن مہم چلا کر تھک چکے تھے، لیکن اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ انکشاف ہوا ہے کہ ان جماعتوں کے ٹکٹ پر 1 تہائی امیدوار بھی انتخاب نہیں لڑ رہے۔ اب دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب جو ہے وہ سر جنگ وفاق اور جو صوبائی حکومت ہے یعنی کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، یہ بیان بازی، یہ لفظی جنگ، اور جو ہی کیمپین میں تیزی آتی چلی جائے گی، 25 جولائی قریب آتی چلی جائے گی، اس طرح کی جو ظاہر ایک مخصوص وقت ہوتا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی جو کہ کیمپین کا آپ کو دیا جاتا ہے جہاں پر آپ اپنی کیمپین کر سکتے ہیں اور مہم جو ہے وہ بھرپور طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ عوامی رابطہ ہوتا ہے، کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، خطابات ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی دیکھنا ہوگا کہ وفاق جو ہے وہ اپنا زور لگائے گا تاکہ ان کا نمائندہ آ سکے۔ اور اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ایسا کہا گیا تھا کہ آزاد کشمیر کے لیے پی ٹی آئی کو واضح طور پر کوئی امیدوار نہیں مل رہا جو کہ حکومت کو ریپرزینٹیٹو کرتے ہوئے انتخاب لڑ سکے اور برسر اقتدار آ سکے یا سیٹ جیت سکے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ کانٹے کا مقابلہ ہے 2 بڑی جماعتوں کے درمیان۔ پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس حوالے سے مسلم لیگ نون بھی سر فہرست ہے، اور پھر پی ٹی آئی کا بھی جو کہ وفاق میں اس وقت موجودہ حکومت براجمان ہے ان کا بھی کانٹے کا مقابلہ ہے۔ لیکن یہ لفظی جنگ جاری، اس حوالے سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ مزید گفتگو کریں۔ علی کیا سمجھتے ہیں بالکل کون سی جماعت جو ہے وہ آزاد کشمیر سے منتخب ہوگی، عوام کا جو ہے وہ ووٹ حاصل کر سکے گی، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے وہاں بلاول بھٹو کا بھی زبردست قسم کا استقبال ہوا، اور وہاں ہم نے دیکھا کہ 2010 میں وہاں حکومت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، چودھری مجید اور یعقوب صاحب صدر تھے، چودھری مجید صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے، اور اس کے بعد پھر نون لیگ کی حکومت، اور اب جس طرح کی ہم بات کر رہے ہیں کہ بار بار کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں پاکستان میں آزاد کشمیر کے الیکشن اگر شفاف ہوتے ہیں، کیونکہ پچھلے 2 جو الیکشن ہوئے آزاد کشمیر میں
وہاں بھی دھاندلی کا شور بہت زیادہ ہوا ہے. لیکن آزاد کشمیر الیکشن میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر برادریز کے ووٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو وہاں بہت پہلے آپ کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ کون سی سیٹ کون سا شخص جیت سکتا ہے, کیونکہ برادری بیس بہت زیادہ سسٹم ہے وہاں پر. اس کے علاوہ 22 لوگ ہیں جو الیکٹیبلز جس طرح پاکستان میں کہا جاتا ہے, اور MNA MPs ہوتے ہیں, وہاں MLA ہوتا ہے, تو وہ 22 لوگ کہا جاتا ہے جس پارٹی میں چلے جائیں وہ پارٹی جیت جاتی ہے, اور وہ 22 لوگ ہیں جو مختلف پارٹیز تبدیل کرتے رہتے ہیں. سب سے پہلے وہ مسلم کانفرنس میں تھے وہ 22 لوگ, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آ گئے, اس کے بعد پھر وہ چلے گئے جناب نون لیگ کی جانب. اور اس الیکشن میں بھی ان کا بڑا اہم کردار ہوگا ان 22 لوگوں کا جنہیں الیکٹیبلز کہا جاتا ہے آزاد کشمیر کے. تو کیونکہ مخصوص ماحول ہے وہاں کا, اور آج کل تو بڑی گہما گہمی ہے وہاں پر, اور جلسے جلوس شروع ہو چکے ہیں, ریلیاں شروع ہو چکی ہیں. گو کہ کرونا کی وجہ سے اس سے پہلے جو انتخابات ہوئے ہیں اتنی گہما گہمی نہیں ہے, لیکن پھر بھی بہت زیادہ ہے. اچھا 25 جولائی کو چونکہ الیکشن ہے اور یہ عید کے فوراً بعد الیکشن ہو رہے ہیں, اور آزاد کشمیر کے الیکشن میں تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یورپ اور امریکہ جہاں جہاں آزاد کشمیر کے لوگ آباد ہیں وہاں سے واپس آتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے, وہ اور بڑا خوشی کا ایک ماحول بنایا ہوتا ہے انہوں نے. تو یہ بڑا اہم الیکشن ہے اس حوالے سے کہ پاکستان میں اس وقت جو حکومت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت میں ہی ان کی پذیرائی اتنی ہے کہ 9 ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اور جس میں سے 8 وہ ہار چکے ہیں. یعنی کہ گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں, پاکستان تحریک انصاف 9 میں سے 8 ضمنی انتخابات پاکستان میں ہار چکے ہیں. اب اسی لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی یہ بیان اسی لیے آیا کہ اگلا وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا اجالہ ہوگا کہ پاکستان میں پذیرائی یہ ہے, اور وہاں تو ان کی حکومت ہے ہی نہیں اس وقت, وہاں تو نون لیگ ہے, اور نون لیگ کی کارکردگی بھی اچھی نہیں ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ظاہر ہے بہت زیادہ وہاں چانسز ہیں ان کے وزیر اعظم لانے کی پوزیشن میں ہے پاکستان پیپلز پارٹی. لیکن چونکہ وفاق میں موجود ہے PTI اور بیرسٹر سلطان جو ہے قیادت کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں PTI کی, بیرسٹر صاحب پرانے سیاستدان ہیں اور بڑے جناب اسلام آباد کے چکر بھی ان کے لگ رہے ہیں, تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ جس وقت جو اصل مقابلہ ہوگا آزاد کشمیر کے الیکشن میں وہ تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی, یہ 2 پارٹیز ہوں گی جن کے بہت زیادہ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جڑیں وہاں بہت مضبوط ہیں. بھٹو دور سے ہم نے دیکھتے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے لے کر محترم بےنظیر بھٹو, ان سب نے بڑی توجہ دی ہے کشمیر کے حوالے سے, اور کشمیر کے لوگ بہت محبت کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی فیملی سے. اب ظاہر ہے یہ نواسے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, ان سے بھی, اور یہ استقبال سے بھی لگا سب کو, سب نے دیکھ بھی لیا کہ کتنے والہانہ طریقے سے وہ استقبال ہوا ان کا, فقیر المثال استقبال تھا, بہت زیادہ لوگ ان کو آئے اور ان کی خطاب بھی سنا وہاں پر. اس لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کانفیڈنس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور بظاہر وہاں کارکردگی جو اس وقت وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب موجود ہیں ان کی کارکردگی بھی اچھی نہیں ہے, اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی کارکردگی اچھی نہیں ہے. تو آزاد کشمیر کے لوگ چونکہ یہاں بھی موجود ہیں پاکستان میں بھی, تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں, اور میڈیا وہ بھی دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر بھی کتنا کام ہو رہا ہے پاکستان میں, اس گورنمنٹ نے کتنا کام کیا ہے کتنا نہیں کیا, کتنا یہ مزدوروں کے حقوق کی بات کرتی ہے, کتنا انفراسٹرکچر کی بات کرتی ہے. انفراسٹرکچر کی اگر بات کریں تو اس سے تو بہت زیادہ بہتر اب وہ لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں جو مخالف تھے شدید ترین نون لیگ کے, وہ کہتے ہیں جی انفراسٹرکچر کے حوالے سے تو نون لیگ کا کام بہتر تھا. اور آزاد کشمیر میں گو کہ راجہ فاروق حیدر صاحب انفراسٹرکچر پر بہت زیادہ توجہ نہیں دے سکے. پاکستان میں گو کہ انہوں نے بہت زیادہ توجہ دی تھی نون لیگ نے, لیکن وہاں بالکل توجہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے کشمیری بھی وہاں ناراض ہیں. ارسلان جی بالکل, اور اس حوالے سے دیکھیں تو چیئرمین پیپلز پارٹی کا ایک بیان جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ وزرائے اعظم اور موجودہ وزیر اعظم کی کشمیر پالیسی میں نمایاں فرق ہے. یہ ایک بہت بڑا بیان ہے. آپ دیکھیں کہ گزشتہ جو بھی حکومتیں رہیں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کیا اقدامات کیے, کن کن فورم پر آوازیں اٹھائیں, اور اس حوالے سے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے جو ہے وہ نمایاں واضح طور پر پیغام دیا. لیکن موجودہ حکومت جو ہے وہ صرف بیانوں تک محدود رہتی ہے. ہم دیکھتے ہیں اگر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس کے بعد صرف ایک احتجاج کر کر بھارتی ہائی کمیشن میں احتجاجی مراسلہ تھما دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد کوئی خاطر خواہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ موقف سامنے آئے, اس حوالے سے کوئی کارروائی عمل میں لائی گئی. لیکن جو ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کانفلکٹ بڑھتا چلا جاتا ہے, اور گزشتہ کہیں دنوں میں گزشتہ کہیں سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ سیز فائر کی 1000 سے زائد مرتبہ خلاف ورزی کی گئی, نہتے کشمیریوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا, ان کو جو ہے ان کے مخصوص پوائنٹس کو نشانہ بنایا گیا. ہم نے دیکھا کہ اس میں بچے بھی شہید ہوئے ہیں, بزرگ شہری بھی شہید ہوئے ہیں, اور چکلالہ سیکٹر پہ بھی ہم نے دیکھا کہ گولہ باری جاری رہی ہے, شکر گڑھ سیکٹر پہ بھی ہم نے دیکھا کہ گولہ باری جاری رہی ہے, اور ایک عجیب سی کیفیت پائی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود اب دیکھنا یہ ہے کہ انتخابات کے بعد اگر پیپلز پارٹی کا واقعی جعالہ برسر اقتدار آتا ہے, آزاد کشمیر کا وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہی نمائندہ ہوتا ہے, تو ان کی کشمیر پالیسی کیا ہوگی,
کشمیر کے حوالے سے ان کے کون سے ایسے نکات ہوں گے جس پر سب سے زیادہ وہ زور دیں گے، اور کشمیر کے حوالے سے ایک واضح جامع حکمت عملی اختیار کی جائے گی، کیونکہ کشمیر جو ہے وہ ایک فوری حل طلب مسئلہ ہے، اور آزاد کشمیر کی عوام بھی یقینی طور پر ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے علی سرور نے بھی حوالہ دیا کہ بھٹو دور سے کافی زیادہ اثر و رسوخ رہا ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بھی جو ہے انہوں نے ایک خصوصی توجہ دی تھی، اور جس طریقے سے انفراسٹرکچر پر کوئی خاص توجہ نون لیگ کے دور میں نہیں دی گئی، اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے کشمیر کے راجہ فاروق صاحب، ان کی جانب سے بھی کوئی خاطر خواہ کارکردگی نمایاں طور پر نظر نہیں آتی، لیکن یقینی طور پر اب انتخابات میں ہی یہ چیزیں واضح ہو سکیں گی کہ عوام کا کیا فیصلہ ہے، بالخصوص آزاد کشمیر کے عوام کیا چاہتے ہیں، ان کی کیا خواہشات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی سہولیات جو فراہم کرنا ہے وہ حکومت وقت کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یقینی طور پر انفراسٹرکچر پہ جس طریقے سے توجہ نہیں دی جا رہی ہے، فوری حل طلب مسئلے، بنیادی سہولیات اور عوام کو جو ہے وہ فوری طور پر فراہم کی جانی چاہیے، اور 25 جولائی کو یہ تمام تر صورتحال واضح ہو جائے گی۔ لیکن جس طریقے سے آپ نے 25 ارکان کا حوالہ دیا علی، اس کے حوالے سے ذرا ناظرین کو بتائیے کہ اگر وہ ایک طرف چلے جاتے ہیں یا جیت جاتے ہیں تو کیسے وہی پارٹی جو ہے وہ وہاں سے منتخب ہو پاتی ہے؟ جی، جس طرح پاکستان کی سیاست میں ہوتا ہے الیکٹیبلز کا، تو بہت بڑا کردار ہم دیکھتے ہیں آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھی 22 الیکٹیبلز ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کوئی بھی جب بھی الیکشن ہوتے ہیں یہ 22 لوگ ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ برادری لیول پہ بہت زیادہ مضبوط سسٹم ہے برادری لیول کا آزاد کشمیر میں، تو یہ 22 لوگ ہیں جو جہاں جس پارٹی کا ٹکٹ سے یہ لوگ کھڑے ہو جائیں وہاں سے ون کر لیتے ہیں، جیت جاتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر پلڑ بھاری ہو جاتا ہے کسی پارٹی میں بھی 22 لوگ چلے جائیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل گزشتہ 4-5-6 انتخابات سے یہ لوگ جس پارٹی کی میں بھی اپنا وزن ڈال دیتے ہیں اس کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اور وہ حکومت بنانے میں وہاں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس بار بھی یہی ہے کہ وہاں الیکٹیبلز کا بڑا اہم رول ہوگا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں جن کی حکومت ہے جی ان کا بڑا اہم کردار ہوگا۔ اگر گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھی جائیں تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا 1-1 وہاں مقابلہ ہوگا، کیونکہ نون لیگ کی حکومت ہے وہاں پر، نون لیگ کی حکومت نے کوئی اچھے کام نہیں کیے، کشمیری بہت ناراض ہیں۔ اس حوالے سے وقتاً فوقتاً ظاہر ہے یہ خبریں باہر آ رہی ہوتی ہیں کہ جناب بجٹ میں بھی بڑی بندربانٹ ہوئی ہے، وہاں پر کوئی بھی کام نہیں کیا گیا۔ حالانکہ ہمارے صحافی دوست مشتاق مناز صاحب بھی 2-3 وزارتوں کے مزے لیتے رہے 4 سال وہاں، انہوں نے بھی کوئی خاص کام نہیں کیا کشمیریوں کے لیے یا وہاں کے صحافیوں کے لیے۔ جبکہ کراچی میں جس طرح نے پروگرام کے آغاز میں کہا، سندھ میں آج تو بہت بڑا دن تھا، تاریخی دن تھا، یہاں تو بل منظور ہوا جرنلسٹ پروٹیکشن کے حوالے سے، کشمیر میں ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ حالانکہ مشتاق مناز صاحب جو وہاں موجود ہیں ان سے بڑی امیدیں تھیں صحافیوں کی شاید یہ کام کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اوور آل کارکردگی ظاہر اچھی نہیں ہے، اور اسی لیے وہاں پر سب کی نظریں اس وقت کے جی آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہونے لگا ہے 25 جولائی 2021، تو اس میں کون سی پارٹی بس اختیار آئے گی اور کون کون سے لوگ ہیں وہ شامل، بالخصوص 3-4 جو ایسے علاقے ہیں جہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی گئے، کوٹلی اور اس کوٹلی سیکٹر میں، اس کے علاوہ میرپور اور پھر ہجیرہ بالکل سینٹر ہے ہجیرہ کا مقام، وہاں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی اچھی پوزیشن ہے۔ اس کے بعد اوپر چلے جائیں آپ تو وہاں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی مظفرآباد سائڈ پہ بڑا اہم یہاں مقابلہ ہوگا جہاں پر نون لیگ کافی مضبوط نظر آتی ہے، لیکن اس گورنمنٹ جو کر چکی ہے 4 سال وہ اپنے پورے، تو وہاں یہ لگتا ہے کہ اس بار نون لیگ کو شاید ووٹ نہیں پڑے گا، تو پی ٹی آئی کا وہاں 1-1 مقابلہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ اسلام جی بالکل، جس طریقے سے علی آپ نے بھی حوالہ دیا کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک کانٹے کا مقابلہ جاری ہوگا پی ٹی آئی کے درمیان اور باضابطہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے سے، اور اسی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ فواد چودھری کی جانب سے عین اسی وقت بیان آنا جبکہ چیئرمین پیپلز پارٹی وہاں پر انتخابی مہم جو ہی اپنی کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں علی ان کے بیانات کتنے متضاد ہوتے چلے جاتے ہیں، کتنی زیادہ معاملات جو ہے وہ مزید کشیدگی کی طرف جا سکتے ہیں، کیا انتخابات پرامن طریقے سے ہو پائیں گے علی؟ جی بالکل، انتخابات تو امید تو یہ کی جاتی ہے کہ پرامن طریقے سے ہوں گے اور ہونا بھی چاہیے۔ آزاد کشمیر بہت اہم ہے پاکستان کے لیے بھی اور کشمیریوں کے لیے بھی الیکشن بہت اہم ہے تاکہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے راجہ فاروق حیدر صاحب کی اسے چھٹکارا ان کو مل جائے اور ظاہر حق کے رائے دہی استعمال کریں گے پرامن طریقے سے الیکشن، یہی امید اب تک ہوگا۔ اور جہاں تک فواد چودھری کی آپ بات کر رہے ہیں، بالکل فواد چودھری صاحب سندھ آئے تھے، یہاں بھی بڑے بیانات انہوں نے دیے تھے، تو اب وہ ظاہر ہے جب وہاں بیانات دیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ خطاب بھی کیا تو اس پر ظاہر وہ وزیر اطلاعات ہیں وفاق کے، تو ان کا بنتا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا دینا اور کسی بھی رد عمل، کسی بھی خبر پر رد عمل دینا سب سے پہلا کام ہی وزیر اطلاعات کا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے وہ تو اسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب سندھ آئے تو یہاں بھی یہ باتیں، قومی اسمبلی میں موجود ہوں تو وہاں بھی وہی باتیں ان کی ہوتی ہیں، تو اب بلاول بھٹو زرداری صاحب پر رد عمل دیا، ڈیوٹی ہے ان کی، کسی کام کے پیسے لیتے ہیں ظاہر ہے وہ، تو انہوں نے رد عمل تو دینا ضروری ہے۔ لیکن کیا سمجھتے ہیں علی، جب گلگت کا انہوں نے حوالہ دیا کہ گلگت میں مریم نواز بھی جو ہے وہ یقینی طور پر مہم جوئی کے لیے موجود نہیں تھی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی ہم نے دیکھا انہوں نے ایک طویل گلگت کا دورہ کیا، گھانچے وہ گئے، مختلف ضلع وہاں پر وہ گئے گلگت کے، انہوں نے عوامی رابطوں کو جو ہے وہ مہم کو تیز کیا،
متعدد کارنر میٹنگ سے خطاب کیا اور ایک کافی کامیاب کیمپین انہوں نے کی تھی. ایک طویل ان کا دورہ تھا گلگت کا, لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ وہیں پر انتخابات کے بعد کافی زیادہ کشیدگی پائی گئی تھی, جلاؤ گھیراؤ والی کیفیت پیدا کر دی گئی. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کی جانب سے بھی ایک کیفیت ایسی پیدا کر دی گئی تھی, متنازعات بیانات دے دیے گئے تھے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انتشار پایا گیا ایک ایسی پرامن سرزمین پر جہاں پر کبھی بھی اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہوئی, جہاں پر کرائم کا ریشو 0 ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اب ظاہری بات ہے آزاد کشمیر میں تو پہلے ہی کمپلیکیشنز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں, تو کیسے ممکن ہو سکے گا کہ الیکشن پرامن طریقے سے ہو, انتخابی عمل جو ہے پولنگ کا وہ شفاف طریقے سے ہو؟ کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حزب معمول دھاندلی کے بھی الزامات عائد کر دیے جاتے ہیں. جی بالکل, اس پر مزید بات کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, کیونکہ خبروں کی جانب بھی بڑھیں گے. خبروں کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں, تو دیکھتے رہیے الگ خبر.